میں آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل میں استقبال کرتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے الیاس احمد گدی صاحب کا مشہور افسانہ آخری حربہ سے کچھ امپورٹنٹ MCQ لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پہلا کوشچن۔ الیاس احمد گدی کا اصل نام اور قلمی نام کیا تھا؟ تو الیاس احمد گدی کا اصل نام محمد الیاس احمد اور ان کا قلمی نام الیاس احمد گدی تھا۔ کوشچن نمبر 2 ہے، الیاس احمد گدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش 24 اپریل 1934 کو جھریا ضلع دھنباد جھارکھنڈ میں ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، الیاس احمد کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام احمد گدی اور والدہ کا نام بطولن بیوی تھا۔ کوشچن نمبر 4 ہے، الیاس احمد گدی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کب کیا؟ تو انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1948 میں اپنے پہلے افسانے سرخ نوٹ سے کیا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، الیاس احمد گدی کے سب سے مشہور تخلیق کیا ہے؟ تو ان کے الیاس احمد گدی صاحب کی سب سے مشہور تخلیق ہے ناول فائر ایریا، جو 1994 میں شائع ہوئی۔ کوشچن نمبر 6 ہے، الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے کب سرفراز کیا گیا اور کس ناول پر؟ تو الیاس احمد گدی کو 1996 میں ان کے ناول فائر ایریا پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ کوشچن نمبر 7 ہے، الیاس احمد گدی کا سب سے پہلا افسانہ کون ہے اور یہ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو ان کا سب سے پہلا افسانہ ہے سرخ نوٹ، جو ماہنامہ افکار بھوپال سے 1948 میں شائع ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 8 ہے، الیاس احمد گدی کی شادی کب اور کس سے ہوئی؟ تو الیاس احمد گدی کی شادی 1954 میں حمیدہ بانو سے جمشید پور میں، حمیدہ بانو جو جمشید پور کی تھی، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ کوشچن نمبر 9 ہے، الیاس احمد گدی کا آبائی پیشہ کیا تھا؟ تو ان کا آبائی پیشہ یعنی ان کے باپ دادا کا پیشہ کام کون سا تھا؟ تو جانور پالنا اور دودھ بیچنا۔ کوشچن نمبر 10 ہے، الیاس احمد گدی کے بڑے بھائی کون تھے؟ تو الیاس احمد گدی کے بڑے بھائی اردو کے مشہور افسانہ نگار غیاث احمد گدی تھے۔ کوشچن نمبر 11 ہے، الیاس احمد گدی کے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو الیاس احمد گدی کے افسانوی مجموعے 2 ہیں، ایک ہے آدمی جو 1983 میں شائع ہوئی اور دوسرا ہے تھکا ہوا دن جو 1987 میں شائع ہوئی۔ کوشچن نمبر 12 ہے، الیاس احمد گدی کے ناولوں کا نام بتائیے۔ تو ان کے 3 ناول ہیں، پہلا ہے زخم جو 1953 میں شائع ہوئی، مرہم 1954 میں اور فائر ایریا 1994 میں۔ ان کا ایک نامکمل ناول ہے انکمپلیٹ، جس کا عنوان تھا بغیر آسماں کے زمیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے، الیاس احمد گدی کے اہم افسانے کون کون ہیں؟ تو ان کے اہم افسانے ہیں آخری حربہ، ہارے ہوئے لوگ، سدھ کیا ہوا سانپ، چلو بھر پانی، عجائب سنگھ، تکون، بٹوارہ اور ابارشن وغیرہ۔ کوشچن نمبر 14 ہے، لفظ آخری حربہ کے معنی کیا ہیں اور مصنف کے خیال میں آخری حربہ کیا ہے؟ تو آخری حربہ کے معنی ہے آخری ہتھیار، اور مصنف کے خیال میں آخری حربہ کون سا ہے؟ تو قلم آخری حربہ ہے، جس سے جو انہوں نے پرابلم دکھایا تھا اپنے افسانے میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 15 ہے، الیاس احمد گدی کو اردو کے کس صنف میں شہرت حاصل ہوئی؟ تو انہیں افسانہ نگاری میں شہرت حاصل ہوئی۔ کوشچن نمبر 16 ہے، افسانہ آخری حربہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو آخری حربہ ایک علامتی افسانہ ہے۔ علامت کے معنی ہوتا ہے نشانی۔ کوشچن نمبر 17 ہے، افسانہ آخری حربہ میں شہر میں خوف پھیلانے والے کو مختلف شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے، یہ علامت کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ تو یہ علامت بھیڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کوشچن نمبر 18 ہے، کس افسانہ نگار کی تحریروں میں جھارکھنڈ کے آدیواسی سماج کی جھلک پائی جاتی ہے؟ تو الیاس احمد گدی کی تحریروں میں جھارکھنڈ کے آدیواسی سماج کی جھلک پائی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 19 ہے، لمبی میز کے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مایوسی سے ان کے چہرے لٹک گئے۔ درز بالا اقتباس یعنی جو اوپر لکھا ہوا ہے جو
اقتباس ہے یا جو اوپر لکھی ہوئی لائنیں ہیں وہ کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو یہ آخری حربہ سے لیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 20 ہے، اچانک ہال کی کھڑکی کھل گئی، تیز بدبو دھوئیں کے مرغولے کے ساتھ اندر گھس آئی، یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو تھی۔ تو درز بالا اقتباس کس افسانہ سے لیا گیا ہے؟ تو یہ آخری حربہ سے لیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 21 ہے، جی ہاں اس کی کوئی شکل نہیں تھی، چہرہ غائب تھا، آنکھ کی جگہ 2 انگارے دہک رہے تھے۔ درز بالا اقتباس کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو یہ بھی آخری حربہ سے لیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 22 ہے، وہ چپ ہو گیا، پھر اس نے بے خیالی میں میز پر پڑے قلم کو اٹھا لیا اور اس کی نب کی نوک کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر یوں دیکھنے لگا جیسے کسی ہتھیار کو دیکھ رہا ہو۔ درز بالا اقتباس کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو یہ بھی آخری حربہ سے لیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 25 ہے، ان میں جو سب سے کم عمر تھا اس نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا سوال کیا، آپ لوگوں میں سے کسی نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ درز بالا اقتباس کس افسانے سے اخذ ہے یعنی لیا گیا ہے؟ تو یہ بھی آخری حربہ سے۔ کوشچن نمبر 24 ہے، آخری حربہ کا شمار کن افسانوں میں ہوتا ہے اور یہ کس دور میں لکھی گئی؟ تو آخری حربہ کا شمار جدید افسانوں میں ہوتا ہے اور یہ جدیدیت کے دور میں لکھی گئی۔ کوشچن نمبر 25 ہے، علامتی افسانہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، علامت کے معنی ہے نشان۔ علامتی افسانے میں کسی علامت کو ظاہر کر کے پوری کہانی کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 26 ہے، کس طرح کے افسانوں میں تشبیہ، استعارہ اور علامتوں کا استعمال ہوتا ہے؟ تو علامتی افسانے میں تشبیہ، استعارہ اور علامتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 27 ہے، آخری حربہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے فرقہ وارانہ تعصب اور فسادات، یہ آخری حربہ کا موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ کوشچن نمبر 28 ہے، آخری حربہ میں افسانہ نگار نے مسئلے کا حل کیا بتایا ہے؟ یعنی کہ اس افسانے میں جو پرابلم پیش کیا گیا ہے اس کا کیا سولوشن بتایا ہے انہوں نے؟ اس کا جواب ہے قلم کے ذریعے معاشرہ کو ایک صحت مند نظریہ دینا، یعنی قلم کے ذریعے اس سماج کو، اس معاشرے کو تبدیل کرنا۔ تو یہ بتایا ہے افسانہ نگار نے آخری حربہ میں اس مسئلے کا حل۔